بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں آسمہ جہانگیر کی میں سمجھتی ہوں کہ وہ پاکستان کی اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی گرو ہی ہیں اور رہیں گی. اور میں مشکور ہوں آرگنائزرز کو. میں سارا سال انتظار کرتی ہوں کہ اس فورم پر میں آسمہ جہانگیر کے بینر کے نیچے بات کروں، کیونکہ وہ وائس تھیں ہیومن رائٹس کی، جس کی آج بھی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے. تو میں سلیما سے اور منیزے کو اور پوری ٹیم کو کنگریچولیٹ کروں گی. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریوائول آف دا کانسٹیٹیوشن، ریوائول آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی، میں اس کا آغاز کروں گی. پوری ہمیں ہسٹری اور کافی لیکچر سننے کو ملا، اینڈ آئی تھنک آف کورس آئی وڈ endorse parts of it, but strongly disagree with some parts and some expression of my former colleague. But I will start with the 1973 Constitution. We all know that the constitution making process was extremely painful in Pakistan. And the 1973 Constitution, I think, and there would no one in this room would disagree, that I think that it was, as far as our constitutional history is concerned, it was a watershed moment. It was a unanimous constitution. And I would go one step further and say that it is today and through the years from 1973 till today, یہ اس ملک کا ایک مورل کمپس بھی ہے، کیونکہ اسی کے ریفرنس سے ارد گرد جو بھی ڈائیورژنز ہوتی ہیں، بریک ڈاؤن آف رول آف لا ہوتا ہے، یہی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے جس کے ارد گرد سول سوسائٹی ہو، لائرز موومنٹ ہو، وہ اسٹرگل کرتے ہیں اور اس کانسٹیٹیوشن کو پھر سے بحال کرتے ہیں. اور یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اٹ از سینٹرل ٹو دا پارلیمنٹری اٹ از ایکچولی دا پارلیمنٹری ڈیموکریسی. پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی اس کانسٹیٹیوشن میں ہے. اس کا کیا خاکہ ہے، بیلنس آف پاورز کیا ہیں، پارلیمنٹ کے کیا اختیارات ہیں، جوڈیشری کے کیا ہیں، یہ اس آئین میں سارا درج ہے. اب 73 کے آئین میں ہم لوگوں کو یہ پریویلیج ہے بحیثیت ممبرز کہ ہم وہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں کہ جو ریاست کی ساورنٹی ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. لیکن وہ ریاست کی ساورنٹی ایکسرسائز کیا کریں ہم، وی آر اسٹل that sovereignty of the parliament is still illusory. It's something that is still a struggle. And I think I would, again, disagreeing with my former speaker جو ہے، انہوں نے بار بار ایک مجھے بہت عجیب لگا کہ انہوں نے کسی کو کوٹ کر کے کہا not a dog barked in the first martial law, and that there was massive rigging in the 1977 elections. I would strongly disagree with both these comments. میں اس وقت بچی تھی اور میری اپنی ہسٹوریکل میموری جو ہے وہ کسی کتاب سے نہیں ہے، کسی انگریز کے کوٹ سے نہیں ہے. میری اپنی ہسٹوریکل میموری میری اپنے ایکسپیرئنس سے ہے. اور میں نے جو ایکسپیرئنس دیکھا کہ جو آئین سسپینڈ ہوا، جو جنرل ضیاء کا لانگ رول ہوا، وہ بددیانتی تھی، وہ اللیگل ایکٹ تھا. وہ ایک الیکٹڈ لیڈر کو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ قانون کی دھجیاں بکھیری، آج کئی سال کے بعد وہ جو جوڈیشری کی what do we say they acknowledge کہ ان کی جو مسٹیکس تو بہت ہی ایک کم الفاظ ہے اس کے لیے، جو مسکیریج آف جسٹس ہوا وہ آج بھی ایکنالج ہوا ہے. تو یہ ایک اللیگل ایکٹ تھا. الیکشنز میں اگر دھاندلی تھوڑی بہت اگر ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، لیکن 2018 والی دھاندلی نہیں ہوئی ہوگی میں سمجھتی ہوں. بہرکیف جو ہوا تھا اٹ واز این اللیگل ایکٹ اینڈ ناٹ ڈاگ بارکنگ والا تو مجھے عجیب لگ رہا ہے. ادھر بیٹھے ہوں گے لوگ جن کے بڑوں نے کوڑے کھائے، جن کے بڑوں نے لاہور کے قلعے میں وہ ایک 2 سال اریسٹ ہوئے. جتنی اسٹرگل اس دوران ہوئی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ میں اس وقت اگر ایک پولیٹیکل پارٹیز فیلنگ دا ہیٹ ڈیو ٹو اٹس اون ill acts, I would say,
they cannot blame or distort the history. So I won't go into this debate further, لیکن میں 2-3 points کر کے I will conclude because I understand کہ time بہت short ہے. میں یہ کہوں گی کہ یس کئی دفعہ پارلیمنٹ کو دھچکے لگے ہیں, کئی دفعہ پارلیمنٹس ڈسمس ہوئی ہیں, ڈیزالو ہوئی ہیں, کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکا. یہ ایک ہماری پاکستان کی سیڈ ہسٹری ایک ہے. لیکن جہاں ریوائول آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے وہاں سول رائٹس موومنٹس اینڈ اسٹرگلز آف جن لوگوں نے اسٹرگل کیا ایوری ٹائم دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بحال ہوئی ہے, ہم ان کی اسٹرگلز کو انڈرمائن نہیں کر سکتے, اور یہ یقیناً ایک ہوپ ہے. ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اگر اس ملک میں ہوئی ہے, مجھے پتہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو بہت ملائن کرتے ہیں لوگ کہ بھائی جو یہ اختیارات سارے صوبوں کو چلے گئے, NFC ایوارڈ سارا صوبوں کو چلا گیا, لیکن 18th امینڈمنٹ از ایکچولی واز دا فارمولا جس کو پریسیڈ کیا ایک سیاسی معاہدے نے, اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا. اس سیاسی معاہدے کے بعد جو اس کا ریئلائزیشن ہوئی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی وہ 18th امینڈمنٹ تھی. اور آج لیٹ می آلسو سے دیٹ کہ یس دیر از اے ہائبرڈ فارم آف پاور, آئی اگری, اس کا بھی بلیم وی کین ڈسکس اینڈ وی کین شیئر دا بلیم, اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن آج اگر اس ملک میں 14 سال ہو گئے ہیں اور جمہوریت بحال ہے جیسی بھی ہے, دیٹ از ڈیو ٹو the remaking, the restoration of parliamentary democracy through 18th amendment. اور اس کے 3 aspects تھے 18th amendment کے which I want to go through with you so that we realize کہ یہ ایک 18th amendment جو ہے اس کے credits ہمیں دینے چاہیے. جو اس وقت زرداری صاحب president تھے, he was, باقی آپ presidents کی history دیکھ لیں including the one that preceded زرداری صاحب, لیکن he was the one president who gave his powers back to the parliament. اور اس میں 3-4 کلاسز تھے ریفارمز کے. ایک یہ تو خود پارلیمنٹری ڈیموکریسی بحال ہوئی, آرٹیکل 58(2) بھی ختم ہوا اور آرٹیکل 6 کو اسٹرانگ کیا گیا, اور وہ آرٹیکل 6 اپلائی ہوا. ہم نے اپنے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر دیکھا کہ یہ آرٹیکل 6 اپلائی ہوا جنرل مشرف کے اوپر. سیکنڈ جو چینجز تھے ریسٹوریشن آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں, وہ لیڈر آف اپوزیشن کو اختیارات دیے گئے. لیڈر آف اپوزیشن became a co-partner of the Prime Minister, particularly in appointing very important constitutional positions, for instance, the Chief Election Commissioner and NAB کا جو head ہے وہ, and so on. And then the Parliament for the first time appropriated for itself the powers to appoint different positions. So Parliament نے بھی اپنے اختیارات اور enhance کیے. So I think this is one positive step in Pakistan's parliamentary history. Finally, yes, we have retreated, and we are in the present moment. I'm not denying that we are in the hybrid moment where our governance is shared between other powers, whether it's judiciary, whether it's establishment, those powers are shared, and that is something that we all have to resolve to get out of. اس میں اور اس کے بھی there is a way out which I want to talk about briefly. لیکن یہ hybrid system اس ملک میں کس سیاسی فورس کے تھرو آیا؟ آج یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ کئی پاکستان کے ہمارے جو سیاسی کیڈرز ہیں ان کو بہت سمپتی ہے اس فورس کے ساتھ, ہونی بھی چاہیے, مجھے بھی ہے, because we don't want, there are political colleagues, we don't want کہ جو رول آف لا ہو وہ بریک ہو کسی کے لیے بھی. لیکن یہ ہائبرڈ سسٹم کس ایکٹ کے تھرو آیا؟ لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو 2014 دھرنا. 2014 دھرنا was the beginning of the hybrid rule in Pakistan. اور پھر آج تک وہ ہائبرڈ رول, جب سیاستدان اپنی سیاسی قدریں چھوڑ کر زیرو سم گیم والی سیاست کریں گے, ڈو اور ڈائی والی سیاست کریں گے, ہم آپس میں لڑیں گے, تو پھر یقیناً اور فورسز آ جائیں گے ہمارے بیچ میں, اور یہی ہوا ہے. تو ہائبرڈ رول کا آغاز کہاں سے ہوا ہے یہ آپ, اٹ از اے پارٹ آف ہسٹری. وہ الیکشنز کیسے ہوئیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. آئی ایم ناٹ نیسسریلی سینگ کہ 2024
what perfectly free and fair elections. Yes, there are severe problems in the 2024 elections. लेकिन I think that part of the problem lies within us. दो और मैं कुछ कवानीन की बात करूँगी, because I think before, I don't know if you'll have a question answer session, there won't be any time, लेकिन मैं ज़रूर बात करूँगी where I feel कि पार्लियामेंट ने अपना स्पेस सीड किया है. There's no denying it. There's no denying it कि हाइब्रिड सिस्टम ने हमने अपना, और जो बुलडोजिंग वाली लॉ हुई, तो बुलडोजिंग वाली लॉ के लिए भी मैं अली ज़फ़र साहब से कहूँगी कि लेट्स बैक टू द 2018 पीरियड एंड सी how the parliament was running. It was running through rule of ordinances. तो Official Secrets Act 2023, Army Act 2023, and of course POPA and PICA laws, जो electronic crimes regulation, ये सारे ऐसे कवानीन हैं जिसमें पार्लियामेंट ने अपना स्पेस सीड किया है. कहीं पार्लियामेंट ने अपना स्पेस रीगेन करने की भी कोशिश की है. वो दो कवानीन हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जो चीफ जस्टिस साहब ने भी उसकी रेफरेंस दी, और कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट लॉ. Now we can have a serious discussion on whether ये दो, मेरे नज़दीक पार्लियामेंट जो है वो माँ है इस पूरे सियासी ढांचे की, और उसकी सॉवरेंटी का इंतहा और इख्तिताम डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता. So I have my own I have my own views on whether these two, practice and procedure bill और contempt of parliament law, इसकी ज़रूरत थी नहीं थी. शायद उस वक्त जब जुडिशरी के साथ कॉन्फ्रंटेशन का माहौल था, शायद उस वक्त ज़रूरत थी, लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन डिबेट फर्दर. यहाँ पर पार्लियामेंट ने स्पेस ज़रूर कुछ ना कुछ सीट किया है. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट डू आई रेकमेंड? देखें, जब सियासत का आप दरवाज़ा बंद करेंगे तो आज जिस नहज पर हम खड़े हैं ये होगा, और सियासत का दरवाज़ा हम सबको खोलना है. जहाँ हमारी पार्टी सियासत के थ्रू इस मुल्क के हल करने चाह रही है मसले, मैं समझती हूँ और पार्टीज़ को भी सियासत के दरवाजे हल करना चाहिए. सियासत जब इस मुल्क में सियासी निज़ाम बहाल होगा, दैट विल प्रीसीड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मिसिंग टुडे, इज़ दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव टू कम. कोई भी दरवाजे के पीछे ये कहे कि मैं डायलॉग इससे नहीं करूँगा क्योंकि ये तो बस ये है और मैं इससे नहीं करूँगा, तो फिर ऐसे आप और दरवाजे खुलते हैं और किस्म के इंटरवेंशंस के लिए. सो ये है. देन फाइनली इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ, आई थिंक टुडे इट्स द 4th टाइम आई एम इन द पार्लियामेंट, और मेरा पहला जो बिल मैंने दिया वो मैंने पब्लिक पिटिशंस का बिल दिया, और मुझे अपोज़ किया पीटीआई ने. मैंने पब्लिक पिटिशंस का बिल सिर्फ इसलिए दिया कि मैंने कहा पार्लियामेंट को बराह रास्त अवाम के साथ इन टच होना चाहिए. पब्लिक, हर वो शख्स या ग्रुप ऑफ पीपल who want to reach the parliament directly and seek redressal, not through executive means but through oversight means, should be able to come to the parliament. और यही मेरा end है कि parliament has to be open to the people. We have to create जो पार्लियामेंट और अवाम के बीच में खाल है उसको हमें बंद करना होगा, और उसके लिए एक तो हमें सियासत बहाल करनी है, दूसरा पार्लियामेंट्री प्रोरोगेटिव्स, और दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगी और इसमें पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए. वी कैन नॉट बी सीन एज एग्जीक्यूटिव्स रबर स्टैम्प्स. पार्लियामेंट को इंडिपेंडेंट रोल, जैसे जस्टिस साहब ने कहा हमें इंडिपेंडेंट होना है, पार्लियामेंट को भी इंडिपेंडेंट होना है, और स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट रोल हुकूमत को देना है. सो द ट्रेजरी बेंचेस हो या अपोजिशन बेंचेस हो, पार्लियामेंट अपनी जब तक इंडिपेंडेंस नहीं दिखाएगी तो वो नहीं होगा. और भी बहुत पॉइंट्स हैं, बट आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू फॉर गिविंग मी रिलैक्सेशन ऑफ टाइम. थैंक यू वेरी मच. I don't have any choice, but